میرے درمیان حلقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لنگر شیف کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں انشاءاللہ العزیز۔ لنگر جو ہے وہ امیر ملت کا لنگر اس زمانے میں دھوم تھی جناب بندہ دنیا کائنات میں، جب جناب بندہ مشائخ کے آستانوں پہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں یار روٹی کا نوالا نہ ملتا تھا، سفید کپوشی کے عالم تھے، بابے جناب جماعت علی نے امیر ملت نے ڈنکے بجا دیے کہ دسترخوان اگر ہندوستان میں ہے تو مجدد الفسانی کے بعد اگر ہے تو جماعت علی کا یارو میں قربان جاؤں، میں واپس آتا ہوں، قلت وقت ہے ورنہ اس پہ میں بات کروں تو آج بھی انڈیا میں چلے جائیں تمام بڑی خانقاہوں پہ سیدی معافی کے ساتھ وہاں روٹی بازار سے ملتی ہے، سرہند چلے جائیں تو بازار سے نہیں ملتی، روٹی دربار سے ملتی ہے الحمدللہ تعالی۔ میرے فیاضان کرامی میں دعوے سے کہتا ہوں میں لگی لپنی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، پر افعال اعلیٰ کا ذکر آپ پاس ایک حدیث بیان کر لیں تو کچھ زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں۔ میرے دوستان کرامی اب آپ سے میں سوال کر رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ کو پسند کر لیا، ارے اللہ کریم نے آپ کو بچا کے رکھا۔ اس پہ میں پچھلے سال بھی سنایا تھا ایک جملہ محبت سے قاریان قبلہ مفتی صاحب، میری امی جان میرے ساتھ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ شریف، مائی صاحبہ آپ کو مبارک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مائی صاحبہ طواف کریں کوئی مائی صاحبہ تو بڑے وجد میں بڑی کیفیت میں بڑے ذوق میں بڑے شوق کے ساتھ کہہ رہی ہیں ربا بلائی تے بخش دے، رب کعبہ بلایا ہے تو بخش دے، رب کعبہ بلایا تو بخش دے۔ جب تیسرا طواف نہ کوئی سورت پڑھ رہی ہے نہ کوئی درود پڑھ رہی ہے نہ کوئی کلمہ شریف پڑھ رہی ہے نہ درود کا ذکر نہ آیت نہ سورت نہ کوئی وظائف نہ دلائل خیرات کا کوئی جملہ کچھ نہیں پڑھ رہی، بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے بلایا تو بخش دینا بلایا ہے تو بخش دینا۔ جب دوسرا تیسرا چکر آئی تو دوسری عورت نے دھکا مارا، اس نے پوچھا کیا شور مچا رکھا ہے، نہ بخشے تو کیا کر لے گی؟ کہنے لگی نہیں چپ کر، نہیں بخشے گا میں پوچھ رہا ہوں گی یہ بخشنا نہیں سیا تو بلایا کیوں سیا، یہ بخشنا نہیں تو بلایا کیوں سیا؟ تو آج آپ بھی ذرا سوچیں نا، یہ اندھیروں بھرا دل تجھ کو دیا، یہ اندھیروں بھرا دل تجھ کو دیا، اس میں شمع جلانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میرے دوستان گرامی بات ختم، میرے دوستان گرامی آپ آئے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں جو آج کی لسٹ بنی ہوگی شہزادہ امیر ملت کے مسند کے وارث حفظہ صاحب نے یا حضرات کے محترم نے تو لسٹ بنی ہوگی نا، پروگرام بنا ہوگا تو پھر پوچھا گیا ہوگا نا بھائی کون کون جائے گا جی، تو اس کا مطلب تو ہے نا کہ لسٹ میں آپ کا نام ہے، لسٹ میں آپ کا نام ہے تو پھر تیرے محکدے میں کوئی بات ضرور ہے ساقی۔ میرے فیاضان گرامی آپ کو بلایا گیا ہے، اس لیے نہیں بلایا گیا کہ دنیا کی مال و زر کی ضرورت ہے، دنیا کی دولت یا پاؤنڈ یا نوٹوں کی ضرورت ہے، بلایا اس لیے گیا کہ محبوب غیروں کو دکھائے نہیں جاتے۔ آپ آئیں میرے محبوب کی باتیں سن لیں، آپ آئیں میرے محبوب کی نعتیں سن لیں، آپ آئیں اپنے بخت خبیدہ کو جگا لیں، آئیں اپنے مقدر جو ہیں ان پریشان حال اور ٹوٹے ہوئے دل والوں، زخم خوردہ دل والوں، اولادوں کے معاملے میں مضطرب ہونے والوں، بچے اور بچیوں کے معاملے میں اضطراب کی دولت لے کے پھرنے والوں، ارے دنیا کائنات کے حال سے دبوغانی کا شکار ہونے والوں، آؤ آج آ جاؤ، میرے یار کا میلاد ہے، اس میں آ کے اپنے ارادوں کو بدلنا تیرا کام ہے، تیری قسمت کو بدلنا پھر میرا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے آئے ویسے نہیں پلٹ کے جانا بلکہ اپنے ارادوں کو بدل دے، اپنی سوچ کے زاویے کو بدل دے، اپنے مزاج کو بدل دے، اپنی سیرت کو بدل دے، اپنے کردار کو بدل دے، اپنے گھر کے ماحول کو بدل دے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزن سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں مشائخ عظام علماء کرام سے بھی ملتجی ہوں، میرے دوستان گرامی آج جو آنکھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آج کے حالات یہ زخم خوردہ انسان جو زندہ لاشیں پھر رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ہے کہ تجھ کو دونوں عالم میں مقصود گارا آرام ہے، ارے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ آؤ مدینے والے کے دامن سے لپٹ جاؤ،
اپنے گھر کے ماحول کو بدل دو، اپنے کلچر کو بدل دو، اپنی سوچ کو بدل دو، اپنی فکر کو بدل دو، اپنی تہذیب کو بدل دو، اپنے مزاج کو بدل دو. فکر کا مرکز گنبد خضرا کو بنا لے. سوچوں کا مرکز اور اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے میرے مدینے والے سے بڑھ کر؟ کون ہے بڑھ کر؟ اس پہ میں اتنی کہہ سکتا ہوں، حسن اکیلا تھا، عشق اکیلا تھا، ناز اکیلا تھا، نیاز اکیلا تھا، منزل بھی اکیلی، مسافر بھی اکیلے. تو ایک آ گئے، پوچھا جبریل ہیں؟ جی. کیسے آئے ہو؟ سلام نیاز کے لیے. یار جبریل آج آپ بھی اکیلے، مصطفیٰ بھی اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم، آج حسن بھی اکیلا، عشق بھی اکیلا، ناز بھی اکیلا، نیاز بھی اکیلا، شمع بھی اکیلی، پروانہ بھی اکیلا. آج ذرا میرے قریب ہو کے مجھے بتا تو صحیح بھلا میں کیسا ہوں. اب سوچنا یہ ہے کہ کتنا بڑا وہ ہے وٹنس ہے. آج اگر کوئی وٹنس کہہ دے کہ جناب میں نے خدا کی قسم مولانا سے سنا ہے، اس کو عدالت میں دھکے ملتے ہیں، کہتے ہیں اس کو باہر نکال دو، وہ ہے کہیں کا پاگل زمانے کا. وٹنس وہ ہوتا ہے جو کہے کہ میں موقع میں موجود تھا. تو آج جو وٹنس ہیں یہ جو جعلی، لیکن جبریل امین تو نے کس کو دیکھا؟ سیدی میں نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام تک سب کو دیکھا. میں سب کے پاس آیا، کہیں 5 بار، کہیں 10 بار، کہیں 15 بار، کہیں 20 بار. میرے قبلی والے نے مسکرا کے پوچھا میرے پاس کب آیا ہے؟ عرض کی قبلی والے آقا میں کیا بتاؤں، کبھی حلیمہ کی بکریاں چراتے بھی میں نے دیکھا، کبھی صحرائے طائف میں نے دیکھا، خلوتوں میں نے دیکھا، جلوتوں میں نے دیکھا، بچپن میں نے دیکھا، لڑکپن میں نے دیکھا، جوانی میں نے دیکھی، غار ثور میں دیکھا، غار ہرا میں دیکھا، حلیمہ کی مکوٹیا میں بھی دیکھا، ایوب انصاری کے محل میں بھی دیکھا، غزوے میں بھی دیکھا، بدر میں بھی دیکھا، صحرا میں بھی دیکھا، عرفات میں بھی دیکھا، منا میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں بھی دیکھا، کبھی عائشہ صدیقہ کے بستر پہ بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میرے دوستوں نے کہا، میرے کریم نے مسکرا کر فرمایا پھر تو بڑا تو رازدان ہے. میرے بکھرے ہوئے بال بھی دیکھے ہیں؟ جی سیدی یا رسول اللہ. میں نے کبھی چمکتا چہرہ بھی دیکھا ہے، کبھی کاندھے پہ کمبلی دیکھی ہے، کبھی کاندھے پہ کمبل دیکھا ہے، کبھی پھٹا ہوا لباس دیکھا ہے، کبھی پیٹ مبارک پہ پتھر بھی دیکھے ہیں. یا رسول اللہ میں گننے بیٹھ جاؤں تو بڑا لمبا سفر ہو جائے گا، آپ حکم دے. فرمایا پھر آج ذرا میری طرف دیکھ تو مجھے بتا میں کیسا ہوں. آج ذرا میری طرف دیکھ مجھے بتا. یارو کیسا عجیب سوال ہے. ذرا میری طرف دیکھ، ذرا دیکھ تو صحیح، اور ذرا دیکھ تو صحیح یار. جبریل امین ذرا میری طرف دیکھ، ذرا دیکھ کے. جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور دیکھنے لگا ہوں، نگاہ بے قرار کا کاسا جمال یار سے سرشار کر رہا ہوں کب سے. نگاہ بے قرار کا کاسا جمال یار سے کب سے سرشار کر رہا ہوں. میرے کملی والے آقا نے فرمایا پھر میری طرف دیکھ کے بتا میں کیسا ہوں. جبریل امین ٹکنی لگا کے نظر جما کے توجہ کا مرکز میرے کملی والے کے چہرے بدوہا کو بنا کے دیکھتے جا رہے ہیں. میں پنجابی کا ایک جملہ کہہ دوں، جب ویکھن لگے نے فرمایا اور جبریل یار کی پہ مل ہے کچھ اگو بھی دس. جبریل ہاتھ بات کھڑے ہوئے، اے کملی والے سے آگے تو خدا نے کچھ بنایا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں کہ تو کس طرح ہے. آفاق ہا کر دیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، خواجگان چورہ شریف، فیضان امیر ملت. آفاق کہا گردیدہ جبریل میں کیسا ہوں. آفاق کہا گردیدہ مہرے بتاں ورزیدہ. تسی ہسو گے. ایک قاری صاحب جدوں 40 سال پہلے میں ویکھن میرے بچے نے پڑھا دے رہے ادو بھی نہ دی داڑھی چ کوال کالا اس وے ساری نہیں سی. سبتین شاہ ہوراں دے، عثمان شاہ ہوراں دے استاد نے. اور ادو میں ویکھن تے بالکل انجی سب. آج میں اپنا آپ پہ وینا کبھی انہیں دیکھتا ہوں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. یالا یہ کیا انقلاب ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی. ادھر ادھر جو شہباز بیٹھا ہوا تو میں آخر بھائی کوئی انہاں بھی دیو تیل جتنا یہ داڑھی بڑی ہو جائے. یہ کوئی ہو جائے تیل ہوئے کہ یہ نعت رسول دیاں پڑھ دینے تے جنا بندہ نعت مصطفیٰ تے غیب سنت مصطفیٰ. ارے من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جس پیسہ آپ کی جیب سے نکلتا ہے اس پیسے کو نعت مصطفیٰ کے حوالے سے کما کے سنت مصطفیٰ کو کاٹ کے کوڑے میں جو پھینکتا ہے وہ کبھی نبی پاک کا غلام نہیں ہو سکتا. وہ بزنس مین تو ہو سکتا ہے، محمد کے احسان کا غلام نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کہنے میں کوئی واقع نہیں ہوتی. میمن کو داڑھی میں نے رکھائی ہے، بیٹھے ہوتے تو میں آپ کے سامنے کہتا پیر محل یہ تقریر نعت کے لیے آئے کلین شیو تو میں اٹھ کے چلا گیا تھا. خدا گواہ میں چلا گیا تھا. میں نے کہا میں جو سنت مصطفیٰ سے جس کی بنتی نہیں،
ہمارے کان اس کی نعت سنتے نہیں، پہلے چہرہ سجا کے آ پھر نعت سنا کے جا۔ الحمدللہ تعالیٰ بھارسو میں نہیں کہتا، لیکن کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے، میں سنتا رہتا ہوں، یہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی پاکستان میں، یہ بھی پنجاب میں رہتے ہیں، میں بھی پنجاب میں رہتا ہوں، کراچی میں ہر بار جاتا رہتا ہوں، میرے دوستان گرامی بس آفاق کہا گردیدہ، آفاق کہا گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ ہم بسیارے خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور یارو ظہوری کی بات کہوں تو وہ پنجابی اردو دا ترجمہ کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، قاری صاحب حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا بنا کے اس نے یوسف دمیری سید بیضا داری آنچہ خوبہ ہمادار تو تنہا داری، اے رب کعبہ کے محبوب بڑے بڑے رب قدیر نے بنائے، لیکن رب قدیر نے بھی آواز دی، ارے میں نے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، برق و پر کو بنایا، بحر و بر کو بنایا، کائنات کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، لیکن سب کو کن کہہ کے بنایا، اور جب میرے یار کی باری آئی تو میں نے کن نہیں کہا، خلقتاہ بیدی، قبلی والا تجھے تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ارے جو اس کے ہاتھ سے بنا ہوگا وہ ورفعنا لک ذکرہ ہونا ہو تو کون ہو، اور بنا کہاں سے، بنا کیسے؟ محبت سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہر چیز کے لیے بننے کے لیے پہلے میٹیریل ہوتا ہے، لیکن بشر بنا ہے میٹیریل سے، میٹیریل مٹی بھی تھا، پانی بھی تھا، گرمی بھی تھی، ہوا بھی تھی، فضائیں بھی تھی، سب کچھ تھا، پر جب کملی والا بنا اس وقت تو میٹیریل تھا ہی نہیں، اس وقت تو نو میٹیریل، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ ہوا تھی، کہاں سے بنے؟ سجاکو من اللہ نور، میں نے یار تجھے اپنے نور سے بنایا، اور قد میں نے تحقیق کر لی ہے، کوئی بدبخت جو ہے کوئی شک نہ کرے کہ یہ نور ہے کہ نہیں، ارے عقل کے اندر اس کی تحقیق میں نے کی ہے کیونکہ بنایا میں نے ہے، مجھے پتا ہے کہ من اللہ نور، زیادہ اس میٹیریل سے بنا جو میٹیریل کائنات میں نہیں ہے۔ بس واپس کبیر علی شاہ میں واپس آ گیا کہ میرے دوستان گرامی ورفعنا لک ذکرہ، ایک میٹھی سی بات عرض کر لو کہ رہن دیا پچھلے اندر رہن دے، ہاتھ اٹھیا کوئی نہیں تو میں کی کرا، جنہاں دے گھر رہ گئے نے وہ پھر اگلی باری آؤ کے لے کے آئے، اتنے تو روز ہی پروگرام ہوتے ہی رہتے، ہاتھ نال لے کے آیا کرو، نہ پیر تھکدے نے نہ تسی اکدے ہو، یہ بھی وہ کرم ہے، پٹ کے علی پور مرید سارے پاکستان دے بہ گئے نے، پر کوئی پتہ نہیں کی تواڈے کول گدڑ سنگھی کہ ساڈا ویر پیر منیر منور شاہ صاحب روز جڑا بندہ تے جاندے آئیں جویں اسی لاہور مرید کے جانے نا، یہ علی پور لندن ہوتے جویں اسی لاہور مرید کے جائیے قبلہ اس طرح جاندے آندے نے پہ، باہر سے اللہ زندگی دراز کرے، یہ برکتیں جاری و ساری رہے اور رہیں گی، جو اپنے اسلاف کے دامن کو تھامتے ہیں، جس کے مالک زندہ اس بیری کو پتھر کوئی نہیں مارتا، اور جس کے مالک نہ ہو اس میں کچے پھل بھی ہو اس کو بھی پتھر لگتے ہیں، یہ پکا ہوا پھل ہے، لیکن اس کے وارث میرے بابا جی اور امیر ملت سے لے کے خواجہ عبید اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ امیر ملت عبید اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے، اور فخر سے کہوں کہ دنیا تصوف کا قاری جب قبلہ مفتی صاحب، دنیا تصوف کا پہلا سلطان الفقراء سلطان با یزید بستامی، جہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جہاں بھیڑ بنتی تھی میں سلطان با یزید کے مزار پہ جاتا تھا، ارے داتا کی گنج بخش کے اس کی اس دفعہ میں نے 37ویں بار صدارت کی، 36 سال ہو گئے داتا صاحب کی، کی آخری نشست کی صدارت بھی الحمدللہ تعالیٰ، اور آخری دعا بھی کرتا ہوں سلطان با یزید رضی اللہ تعالیٰ اور میرے آقا ابو بکر صدیق صداقت کا تاجدار، جس نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، باقی صحابت خلفائے راشدین نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے اگر بیعت کی ہے تو بس محمد کے ہاتھ پہ کی ہے۔ نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر۔ بس میرے دوستان گرامی ایک بات سننے لگا تھا، ورفعنا لک ذکرک، ہن 2 منٹ پنجابی بھی کہہ لواں جی بے شک، چونکہ چنانچہ میں آمدہ نہیں ہے، میں پتہ نہیں پیران دی توجہ نالی میں کہہ گیا جی، ورنہ میں نہیں ہوندی، میں تو پنجابی آدمی پینڈو پنڈورا سدھا سادہ جا یار، مکے دے ٹاپ تے جڑے پارلیمنٹیرین رل کے بہ گئے،
सिर ले जोड़ ते बंदे ले बुला ते कोल लिया बाह ते जनाबे बंदा लगे वेखण ते कहण लगे यार गल सुनो पैसा साडे कोल है ते माल साडे कोल है ते बाइयां साडियां बड़ियां ते बिरादरी साडे नाल है ते रिश्तेदार साडे नाल ने अकरबा साडे नाल ने दोस्त साडे नाल ने अहबाब साडे नाल ने बिजनेसमैन साडे नाल ने माल वाले साथ ने रिज़्क वाले नाल ने दौलत वाले नाल ने मकान वाले नाल ने ज़बान वाले नाल ने जायदाद वाले नाल ने ते दौलत वाले नाल ने ते थरवत वाले नाल ने ते एक ए दुरे यतीम साथों काबू नहीं पिया हुंदा, ਇਹਦਾ कुछ करिए नहीं। आख्या क्यों?